حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں رمضان فرض ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ فصام رسول اللہ 9 رمضانات، 9 مرتبہ رمضان المبارک آیا، ما کان فینا صائم، فرماتے ہیں اتنی دھوپ تیز کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، دماغ کھولنے لگے گرمی کی شدت سے۔ فرماتے ہیں وما کان فینا صائم، ہم میں سے کوئی بھی روزے دار اس سفر میں نہیں تھا الا ما کان من النبی و ابن رواحہ، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں بھی روزہ تھا، ایک پیغمبر کا روزہ تھا، ایک عبداللہ بن رواحہ کا روزہ تھا۔ ضرور رخصت دینا اور بات ہے، لیکن پسندیدہ ہے سفر میں بھی روزہ رکھنا۔ قرآن نے فرمایا کہ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم سفر میں بھی روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں رمضان آتا جاتا تو سخاوت کی بارش برساتے، ناپیدا کنار سمندر بن جاتے، حتیٰ کہ جو خطرناک جنگی قیدی ہوتے تھے پیغمبر اکرم رمضان المبارک کے اندر ان کو بھی آزادی عطا فرما دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے دوسروں کے لیے نرم روی اختیار کیا کرو، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے سیری جو پٹھے ڈالنے والے، چارہ ڈالنے والے، آپ کے جو جانوروں کی خدمت کرنے والے لوگ، اور اگر آپ دفتر میں کام کرنے والے ہیں تو آپ کے جو تابع ہیں ان کا خیال رکھنا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادات میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ فلما کانت اللیل، جب رات آتی تھی تو پیغمبر اکرم کمر کس کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات کو آئے، مسجد نبوی کے اندر آئے، آپ نے تراویح شروع کر دی، نماز شروع کر دی، پیچھے صحابہ کو پتہ چلا وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، جماعت شروع ہو گئی۔ پھر دوسرے دن پھر پیغمبر اکرم آ گئے، صحابہ پیچھے آ گئے، تیسرے دن صحابہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن تو ساری مسجد فل ہو گئی، حضور نبی کریم نے جماعت کرائی، تراویح جماعت کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور تراویح کی جماعت کرا رہے ہیں، سارے صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر جب چوتھی رات آئی، فلما کانت اللیلۃ الرابعۃ، جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد بندے سمانے سے عاجز آ گئی، یعنی مسجد میں گنجائش کوئی نہ رہی، بیٹھے رہے، مسجد فل ہے۔ مسجد نبوی 3 دن حضور آتے رہے، چوتھے دن حضور نبی کریم نہیں آئے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت حضور نبی کریم جلوہ فروز ہوئے۔ اب سننا ذرا غور سے، فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ، پیغمبر اکرم نے آتے ہی فرمایا تمہارا مسجد میں اکٹھا ہونا مجھ محمد عربی سے مخفی نہیں تھا، وَلَكِنْ خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 924۔ حضور نے فرمایا میں جانتا تھا تم مسجد میں آئے ہوئے ہو، مسجد فل ہے، میں جانتا تھا میرے سے مخفی نہیں تھا، لیکن میرا اس نماز سے جو پیار ہے، جو شغف ہے، جو مجھے اس سے محبت ہے، اس محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 3 دن آیا، جماعت کرائی، آج چوتھے دن سارا مدینہ امڑ آیا، مسجد فل ہو گئی، میں اس لیے نہیں آیا
کہ یہ نماز جس کے ساتھ میرا اتنا پیار ہے، کہیں رب یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دے کہ اگر کوئی بندہ اپنی غفلت یا سستی کی وجہ سے یہ نماز ادا نہ کر سکے تو کل قیامت کے دن اس سے فرض ناغا ہونے کا حساب نہ ہو۔ میں تو نیکوکاروں کا بھی نبی ہوں تو کمزوروں کا بھی آقا، میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ حضور کا مسجد میں آنا بھی رحمت، حضور کا مسجد میں نہ آنا بھی مومنوں کے لیے رحمت۔ فرمایا 3 دن جو آیا، اگر میری محبت رکھنے والے ہو تو تمہاری روحوں کو سمجھنا چاہیے کہ تراویح کی عبادت وہ ہے جس سے اس ہستی کا پیار ہے، جس کا تم عشق کا دم بھرتے ہو، جس سے محبت کے دعوے دار ہو، اس محمد عربی کو اس تراویح کی عبادت سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ خشی تو مجھے یہ خوف لاک ہو گیا کہ میرے پیار کی وجہ سے رب یہ نماز فرض نہ کر دے، اور تم میں سے اگر کوئی نہ ادا کر سکا تو فرض چھوڑنے کا گناہگار ہوگا، وہ فرض چھوڑنے کا وبال اس پہ نہ آئے۔ حضرات محترم پیغمبر کا نانا بھی ہمارے لیے رحمت بن گیا، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ حضرت ام المومنین سے پوچھا گیا، بخاری شریف حدیث کا نمبر 3569، کہ رسول اللہ کے رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت کا حال کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ الا 11 رکعۃ، رمضان اور رمضان کے علاوہ حضور رات کو 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 8 تہجد کی، 3 رکعت وتر۔ اب اس سے کچھ لوگ تراویح 8 رکعتیں مراد لیتے ہیں اور دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف حدیث کا نمبر 3569، لیکن غور نہیں کرتے کہ ام المومنین لفظ کیا فرما رہے ہیں۔ اگر اس سے تراویح مراد ہوں 8 رکعت، تو حضرت عائشہ صدیقہ تو کے لفظ تو یہ ہیں کہ ما کانا یزیدو فی رمضان ولا غیر ہی، رمضان اور رمضان کے علاوہ پورا سال آپ کی یہ نماز ہوتی تھی۔ تو رمضان کے علاوہ تراویحاں کون سی پڑھتے ہو؟ تراویحاں تو رمضان میں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات نہیں، تراویحوں کے حوالے سے وہ 4 راتیں ہیں، وہ الگ ہیں۔ حضور آدھی رات کو آئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، 3 دن جماعت کرائی، چوتھے دن آپ نہ آئے۔ فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ وہ تراویحوں سے ثابت ہو رہی ہے، وہ روایت تراویح ثابت کر رہی ہے، یہ روایت حضور کے تہجد ثابت کر رہی ہے۔ تراویح اور ہے، تہجد اور ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات بہت زیادہ دیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم ویسے ہی سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو آپ کی سخاوت کے دریا بے پیدا کنار سمندر بن جایا کرتے تھے۔ جو 5ویں چیز آپ کا معمول تھا اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، جو آپ کی معمول تھا اس رمضان میں، وہ یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک میں ذکر اور دعا کثرت سے کیا کرتے۔ آپ کا ارشاد ہے 3 بندوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 عادل حکمران، دوسرا مظلوم کی دعا رب رد، تیسرا فرمایا الصائم حتی یفطر، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت تک جو مرضی دعا مانگے میرا رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔